اور حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے پہ لعنت نہ کیا کرو، ایک دوسرے کو لعنت نہ دیا کرو، یہ بھی نہ کہا کرو کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، یہ کلمات نہ بولو، اور یہ کلمات بھی نہ بولا کرو کہ تجھ پہ اللہ کا غضب اور عذاب ہو، ایسی گفتگو بھی نہ کیا کرو، اور یہ بھی نہ کہا کرو کہ تو دوزخ میں جائے، تجھے دوزخ ملے، ایسے کلمات نہ بولا کرو، کلمات اچھے اچھے بولا کرو، بہتر گفتگو کیا کرو، اس کا تمہیں ثواب بھی ہوگا، اس کا تمہیں فائدہ بھی ہوگا۔ اور ہماری بعض اوقات کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے ہر بات پہ لعنت، ہر بات پہ لعنت، تو اس کا ایک تقیہ کلام بن چکا ہوتا ہے لعنت بھیجنا، تو فرمایا لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، ادھر نہیں جائے گی، پلٹ کے تمہاری طرف ہی آئے گی۔ یہ تو صرف ایک لعنت کی بات ہے، جو گالیاں دیتے ہیں، جو بد زبانی کرتے ہیں، دوسری کی ماں بہن کی عزت کو اپنی زبان سے تار تار کرتے ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا۔ علمی اور مسائل شریعہ پر مشتمل ویڈیوز اور خطابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مظہر فرید کو سبسکرائب کریں۔ گالی نکال دیتے ہیں، اور آج کل تو خیر دوستوں کے اندر یہ ایک فیشن بن چکا ہے کہ ماں بہن کی گالی دینا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور پھر دوستی اور مروت اتنی ہے بے حیائی والی کہ بندہ اسے کہہ بھی کچھ نہیں سکتا کہ مجھے گالی نہ دو، یہ تم نے کیا کیا، مجھے گالی دی، وہ بڑی محبت بڑے مان سے کہتا ہے تو نے اپنی اور میری ماں میں فرق کر لیا، تو بے وقوف انسان کیا تو اپنی ماں کو گالی دے گا دوستانے میں، اس جرانے اور اس فرینڈشپ کے اندر انسان کیا گالی دی، اس چیز کا نام تعلق ہوتا ہے، تعلق تو قلبی محبت اور احترام کا نام ہوتا ہے، دوسرے کے فائدہ سوچنے کا نام تعلق اور دوستی ہوتا ہے، اور ہم اس چیز کو کبھی سوچتے ہی نہیں کہ ہم کیا کر اپنی دوستی میں ہم کتنے گناہ اور بدکاریاں ہم کرتے جا رہے ہیں، کتنے غلط کلمات ہم جو ہیں وہ بولتے جا رہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن تان کرنے والا نہیں ہوتا، تانے نہیں دیتا مومن، مومن کی یہ شان ہے کہ وہ لعنت نہیں کرتا کسی پہ، وہ نہ بےہودہ گفتگو کرتا ہے، نہ بے حیائی والی باتیں کرتا ہے، وہ نہ عورتوں کے متعلق باتیں کرتا ہے، نہ دوسری بےہودہ باتیں کرتا ہے، وہ گفتگو اچھی کرتا ہے، وہ کلام اچھے بولتا ہے جو لکھے جاتے ہیں، ہر ایک کے نمائندے یہاں بیٹھے ہیں جو ہر ایک کے ایک ایک لفظ کو لکھ رہے ہیں، ہر ایک کلمے کو لکھ رہے ہیں، ہر ایک چیز کو اکاؤنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہر دوسرے تیسرے معاملے میں انسان اس کو مشقت کرنی پڑتی ہے، زور لگانا پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے، پھر غلط ہوتا ہے، اور زبان بیٹھے بیٹھے چلتی رہتی ہے، اس پہ انسان کا زور بھی لگتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ سب سے زیادہ لوگ جہنم میں یا تو اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے یا اپنی شرمگاہ کی وجہ سے جائیں گے۔